بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت. المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل جائے وہ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی دو تشریحات، دو توضیحات محدثین کرام نے کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو زکوٰۃ کی جو رقم ہوتی ہے وہ اصل مال کے ساتھ مل کر سارے کو برباد کر دے گی، یعنی اس کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ ایک یہ دوسرے یہ کہ ایک غنی آدمی ہے جو زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس نے وہ زکوٰۃ کی رقم لے لیتا ہے، تو یہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے اس کی اصل رقم کے ساتھ مل کر اس کو برباد کر دے گی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو جتنے لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ لینے والے ہوتے ہیں، وصول کرنے والے، تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے، لینے والوں کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ وصول کر لیتے ہیں۔ اس سے دیکھیں زکوٰۃ انتہائی مجبوری کی صورت میں جو ہے نا کسی سے لینی چاہیے، ورنہ کسی صورت میں اگر اپنے روزگار یا اپنا گزارا چل رہا ہو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے۔ پھر انتہائی غریب اور مستحق لوگ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے بیچارے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا آسان حل یہ ہے، بہترین حل، کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے جو مصرف ہے وہ بہترین مصرف اس وقت دینی مدارس کے طلباء ہیں، کہ ادھر کسی قسم کا یہ مطلب احتمال یا شک شبہ نہیں آتا کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوں گے۔ ہر صورت میں زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، دور دراز کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ آپ کی زکوٰۃ استعمال کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھا دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں 24 گھنٹے، اچھا پھر وہ پورے دینی ماحول کے اندر ماشاءاللہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک یہ دوسرا ان کے اوپر جب صرف ہوگا تو آپ کا دین اسلام کی ترویج کے اندر، تشریح کے اندر آپ کا بھی حصہ ہوگا، اور قیامت کے روز آپ کا شمار بھی، آپ کا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اتنے خوش نصیب ہیں، دور دراز سے دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ وہ ضرورتاً اور لوگوں کو بھی ضرور دیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور آپ کی معلومات میں ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ ضرور دیں ان کو، مگر ترجیحاً آپ مدارس کو ترجیح دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔